وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے، اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجیے، اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں، نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجیے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم، وہ سب کچھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العليم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تب بھی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ عطا فرمائے جو مخلص تھے، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دیں۔ حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے، کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان کا فضل بنتا ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، جاؤ تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہاں۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام صفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت، اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی، وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کہ چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف، وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا، آپ بار بار کہ اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں، اور لوگ بھی مشورہ دیں۔ حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا وَاسْتَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے، ان کی کیا رائے ہے۔ پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، انہوں نے کہا ہے کَأَنَّكَ تَعْنِينَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، شاید یہ گمان ہے آپ کا۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے برق الغماد تک جا پہنچیں گے، یعنی یمن کا شہر ہے برق الغماد، وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں۔ اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے کہا چلو اب بدر کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے، فرشتے آئے، اور ایک وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں، اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تالیف، یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے۔ تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔